رات کی تاریکی گھنی ہو چکی تھی۔ سردیوں کی ایک طویل رات جب جنگل کی طرف جانے والی پرانی سڑک پر کچھ عجیب سا سکون طاری تھا۔ عمران اور اس کے 3 دوست ایک قریبی گاؤں کی دعوت سے واپس آ رہے تھے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں انہوں نے جنگل کے درمیان سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگل بدنام تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور رات کے وقت اس کی طرف جانا موت کو دعوت دینا، لیکن عمران اور اس کے دوست ان باتوں کو محض قصے کہانیاں سمجھتے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتے ہی ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا۔ عجیب سی گنگرج نے ان کا استقبال کیا۔ درختوں کی شاخیں ایسے ہلنے لگی جیسے کوئی ان پر زور زور سے چل رہا ہو۔ اچانک عمران کے دوست وقاص نے چیخ ماری، وہ دیکھو وہاں کوئی ہے۔ سب نے دیکھا کہ تھوڑی دور ایک سایہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ ان کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ صرف کسی بھٹکے ہوئے انسان کا سایہ ہوگا، لیکن جیسے ہی سایہ قریب آیا اس کا چہرہ واضح ہوا۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ اس کے دانت خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ بوڑھے شخص نے درخت کے نیچے ایک تازہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ قبر کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا اور اس پر لکڑی کا ایک پرانا تختہ تھا جس پر خونی الفاظ میں لکھا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے خبردار کرنے کے باوجود بھی اس وادی میں قدم رکھا۔ وقاص نے ہمت کر کے قبر کو کھودنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا قبر سے ایک تیز چیخ بلند ہوئی۔ وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا جو گل سڑ چکا تھا اور اس ہاتھ نے وقاص کی ٹانگ پکڑ لی۔ دوسری طرف عمران کے دوست نبیل نے چیخ کر کہا، یہاں سے بھاگو ورنہ ہم مرے جائیں گے۔ سب بھاگنے لگے مگر رستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک سائے ان کے پیچھے نمودار ہو رہے تھے۔ جلد ہی ان کے درمیان علینا، ان کی واحد خاتون دوست، غائب ہو گئی۔ سب نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر اچانک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز علینا کی تھی۔ عمران جب اس کی طرف دوڑا تو دیکھا کہ ایک سایہ علینا کے جسم کو زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ علینا کی آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھی۔ خون کے قطرے اس کی گردن سے بہہ رہے تھے۔ بوڑھے شخص کی آواز پھر سنائی دی، یہ وادی ان لوگوں کے خون سے سینچی گئی ہے جو ہمارے اصولوں کو توڑتے ہیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ ایک ایک کر کے سائے نمودار ہونے لگے اور انہوں نے عمران کے دوستوں کا شکار کرنا شروع کیا۔ سب کی چیخیں جنگل کی خاموشی میں گونج رہیں۔ آخر میں صرف عمران تھا۔ بھاگتے بھاگتے عمران ایک پرانی حویلی میں پہنچا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر ایک عورت بیٹھی تھی جو رو رہی تھی۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں کوئی نہیں بچ سکتا۔ جنات کے اس دائرے میں داخل ہونے والا واپس نہیں جا سکتا۔ عورت کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا اور اس کے سر تن سے جدا کر دیا۔ خون کی بو عمران کے ہوش اڑا رہی تھی۔ عمران کو جنات نے گھیر لیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ختم کرتے ایک بھاری آواز گونجی، اسے چھوڑ دو، یہ ہمارا نہیں کسی اور کے حکم پر جہاں۔ کون تھا وہ اور کیوں عمران کو چھوڑ دیا؟ یہ سوال کبھی حل نہ ہو سکے، کیونکہ عمران صبح گاؤں کے مردہ پایا۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔